السلام علیکم۔ آج میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ وَيَسْأَلَ مُلَّذِينَ ظَالَمُوا أَيُّ مَنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور عنقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول، کلمہ شہادت۔ حدیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مشکات میں بری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تم مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ، اگر 7واں آسمان اور 7 ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمہ کو کہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطے کہ کہنے والا کبائر یعنی بڑے گناہ سے بچے۔ عدت اللہ اسی طرح جاری رہے۔ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی عام ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی بے پایہ رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ بالجملہ بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں جن کو اختصاراً مختصر کرنے کی وجہ سے ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کا حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کو بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالیٰ شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں اور اسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو
رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4 اس میں سرکس یعنی شیاطین قید کیے جاتے ہیں۔ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیات ارشاد فرمائے ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالیٰ شانہ کے طرف سے مخصوص انعام ہوئی ہے، اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا یعنی تحفہ کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالات میں ہو جاتی ہے حق تعالیٰ شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ صریح حدیث کی شرح کرنے والے کے لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو موطا یعنی امام مالک کی عربی شرح اجل مسالک کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالیٰ شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بعد یعنی دوری ناممکن بھی نہیں۔ نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے یہ بمنزلِ متعین کے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کے ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب المحبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فرشتہ کے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اے حافظ مسکی چا کنی مشک ختن را آج گیسو احمد بستان اس عطر عدن را، یعنی مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ
मंजिल महबूब के बन जाता है। रोज़ा हक ताला शानहू की महबूब तरीन इबादतों में से है। इसी वजह से इरशाद है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका यानी फरिश्ते देते हैं, मगर रोज़े का बदला मैं खुद अता करता हूँ, इसलिए कि वो खालिस मेरे लिए है। बाज़ मशाइख से मनकूल है कि ये लफ्ज़ उज्जा भी है, यानी ये कि इसके बदले में मैं खुद अपने को देता हूँ, और महबूब के मिलने से ज़्यादा ऊंचा बदला और क्या हो सकता है। एक हदीस में इरशाद है कि सारी इबादतों का दरवाज़ा रोज़ा है, यानी रोज़े के वजह से कल्ब मनव्वर हो जाता है, जिसकी वजह से हर इबादत की रग़बत पैदा होती है। मगर जब ही कि रोज़ा भी रोज़ा हो, सिर्फ भूखा रहना मुराद नहीं, बल्कि आदाब की रियायत रखकर, जिनका बयान हदीस नंबर 9 के जेल में मुफस्सल आएगा। इस जगह एक ज़रूरी मसला काबिल तंबी यह है कि इस मुँह की बदबू वाली हदीसों की बिना पर बाज़ आइम्मा रोज़ेदार को शाम के वक्त मिसवाक करने को मना फरमाते हैं। हनफिया के नज़दीक मिसवाक हर वक्त मुस्तहब है, इसलिए कि मिसवाक से दांतों की बू जाइल होती है, और हदीस में जिस बू का जिक्र है वो मैदे के खाली होने की है, ना कि दांतों की। हनफिया के दलाइल अपने मौके पर कुतुबी फ़िक़ह यानी फ़िक़ह के किताबों व हदीसों में मौजूद है। दूसरी खसूसियात मछलियों के इस्तिग़फ़ार करने की है। इससे मकसूद कसरत से दुआ करने वालों का बयान है। मुतअद्दिद रिवायत में ये मजमून वारिद हुआ है। बाज़ रिवायत में है कि मलाइका इसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। मेरे चचा जान यानी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कांधली भी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि मछलियों की खसूसियात जाहिर इस वजह से है कि अल्लाह जल्ले शानहू का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअल लहुमुर्रहमान हक। जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, हक ताला शानहू उनके लिए दुनिया ही में महबूबियत फरमा देंगे। और हदीस पाक में इरशाद है, जब हक ताला शानहू किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि मुझे फलां शख्स पसंद है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वे खुद मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान पर आवाज़ देते हैं कि फलां बंदा अल्लाह का पसंदीदा है, तुम सब उससे मोहब्बत करो। बस आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं और फिर उसके लिए ज़मीन पर कबूलियत रख दी जाती है। और आम कायदे के बात है कि हर शख्स की मोहब्बत उसके पास रहने वालों की होती है, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी आम होती है कि आसपास रहने वालों ही को नहीं बल्कि दरिया
کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں اور گویا برخوشی سے متجاوز ہو کر بحر یعنی تری سمندر تک پہنچانا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا با طریقے اولا معلوم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین یعنی سجا ہوا ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایت میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکس شیاطین کا قید ہونا ہے کہ جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کے کثرت کا تقاضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے ہیں، اور ہم اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی ہے کہ حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور محققین کی مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر اس کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال یعنی شبہ نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان یعنی پریشانی نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں سرکس کی قید بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ پس اگر ان روایت سے بھی سرکس شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بس اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے، مگر دوسری جگہ سے اس کی قیود معلوم ہو جاتی ہے کہ تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا محبوس ہونا ہے یعنی قید ہونا ہے مراد ہو، تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے تلبس یعنی میل جول اور اختلاط اور زہریلے اثر سے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنے طبیعت بن جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر
صدور ہوتا ہے اور آدمی کا نبض چونکہ ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام پاک میں قَالَ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے قلوب جنگ آلودہ ہو گئے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلاً جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اگر سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہے۔ تو اسی طرح جبکہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث پاک سے شب شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہے، تب بھی رمضان المبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں، اور اگر متمرد یعنی شرکس اور خبیث شیاطین کا مقید ہونا مراد ہو تب تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی بحرت ہے، اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنی کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں، تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمود اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی فساق کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں اور صلح کے حق میں مطلقاً ہر قسم کے شیاطین محبوس ہو جاتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کو آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے۔ یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ قعوب
بن اجرا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ بج میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ فائدہ: اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ کی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کو بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے، اور رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی رتہ برستی رہے۔ پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام یعنی روزہ و تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے وہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ اسی وجہ سے بعض علماء نے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث والا میں علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔
بعض حدیث میں اس کو شقی یعنی ظالم، بدبخت اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہ دیکھے گا، اور محققین علماء نے ایسے روایت کو طویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا احصاء کر سکے۔ اس کے علاوہ کہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موجو معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بد نصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالیٰ شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، نیز ملائکہ اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کو بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا، وغیرہ وغیرہ امور مزید برآں، نیز اللہ جل شانہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت یعنی روزی کی کمی اور فقر غریبی دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں تقرب یعنی نصیب نہیں ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، اور قلب کی نفاق اور جنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور بہت سے بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے، اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب۔ تیسرے وہ شخص کہ جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں، اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح یعنی جائز امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کریں۔
तकब्बुर से पेश न आएं, अगरचे वो मुशरिक हों। अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ऊंची ना करें, उनका नाम लेकर ना पुकारें, किसी काम में उनसे पेश कदमी ना करें। अम्र बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना और नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना में नरमी करें। अगर कबूल ना करें तो सलूक करता रहे और हिदायत की दुआ करता रहे और हिदायत की दुआ करता रहे। गर्ज हर बात में इनका बहुत एहतिमाम मलहूज रखे। एक रिवायत में आया है कि जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा बाप है। तेरा जी चाहे उसकी हिफाजत कर या उसको जाया कर दे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर से दरियाफ़्त किया कि वालिदैन का क्या हक़ है। आपने फरमाया कि वो तेरी जन्नत है या जहन्नम, यानी उनकी रिज़ा जन्नत है और नाराज़गी जहन्नम है। एक हदीस में आया है कि मुत्तयन यानी फरमा बरदार बेटे की मोहब्बत और शफ़क़त से एक निगाह वालिद की तरफ एक हज को सवाब रखती है। एक हदीस में इरशाद है कि शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों का जिस कदर दिल चाहे अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं, मगर वालिदैन की नाफरमानी का मरने से कबूल दुनिया में भी बवाल पहुँचाते हैं। और एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया कि मैं जिहाद में जाने का इरादा करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि तेरे माँ बाप जिंदा हैं। उन्होंने अर्ज़ किया कि हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी खिदमत कर कि उनके कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह की रिज़ा बाप की रिज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। और बहुत सी रिवायत में उसका एहतिमाम और फजल वारिद हुआ है। जो लोग किसी गफलत में इसमें कोताही कर चुके हैं और अब उनके वालिदैन मौजूद नहीं, शरीयत मुत्तहरा में उसकी तलाफ़ी भी मौजूद है। एक हदीस में इरशाद है कि जिसके वालिदैन इस हालत में मर गए हों कि वो उनकी नाफरमानी करता हो तो उनके लिए मग़फ़िरत से कसरत से दुआ और इस्तग़फ़ार करने से मुत्तय्या शुमार हो जाता है। एक दूसरी हदीस में वारिद है कि बेहतरीन भलाई बाप के बाद उसके मिलने वालों से हुस्न सलूक है। अल्लाहु अकबर।